لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے پہلے شامل ہو جاؤں، تو الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنت چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ کے اندر کو بیماری ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ بغض کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جب ذکر کیا جائے تو وہ بندہ جو ہے کچھ دیر تو برداشت کرے اور پھر سٹ پٹا کے بول اٹھے کہ یار آپ اتنی دیر سے علی علی کر رہے ہو، کوئی اور ذکر بھی کر لو، اس کا مطلب ہے ابھی اس کے اندر کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے، یہ بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جاؤ کا میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ اب حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، پوری امت کے گناہگاروں کو، عصاۃ و مذنبین کو، معصیت کاروں اور گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان یاتوا الی الرسول، وہ جہاں بھی ہیں رسول پاک کے پاس آئیں۔ حکم تو یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس آئیں تاکہ معافی ملے، اور نیت رسول پاک کے پاس جانے کی نہ کریں۔ تو بخشش اس ملا نے دلوانی ہے آپ کو، جس ملا نے عقیدہ خراب کیا آپ کا۔ میری بات سمجھیں، جو دو چار کچی پکی روٹیاں پڑے ہوئے ملا، جس کو دو چار لفظ رٹے گئے ہیں، اس نے بخشش لے کے دینی ہے؟ ارے اللہ تو کہتا ہے آ کے میرے محبوب کے پاس معافی مانگو اور بخشش مصطفیٰ لے کر دے گا، ملا نہیں لے کر دے گا۔ ملا نے تو اللہ کے بتائے ہوئے راہ سے ہی ہٹا دیا آپ کو۔ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ کا میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ آپ داخل ہوئے مسجد باب جبریل میں، دو راستے، مسجد نبوی بھی ہے اور دور رسول بھی ہے۔ اللہ نے کہا تھا جاؤ کا نہیں، روزے پر جاؤ، اور ملا نے کہہ دیا ادھر نہیں ادھر مسجد نبوی میں جاؤ، اسی کی نیت سے جاؤ۔ یہی یہ جو فکر ہے قرآن کا باغی بن گیا۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، حکم عمومی ہے قیامت تک پوری امت کے لیے، پھر آ کر اندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگیں اللہ سے، وَيَسْأَلُوا، پھر حضور سے سوال کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے، وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں، حضور کے توسل سے روکتے ہیں، آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں، بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ، ایک ٹائٹل ہے۔ تو یسألوہ، ابن کثیر لکھتے ہیں پھر حضور سے مانگے، سوال کرے، درخواست کرے کہ آقا آپ میری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پھر آقا کی بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ یہ نیت کر کے جاؤ کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کوئی ریزن ہوگا، آؤ وہ ریزن سمجھا دوں۔ پوری روئے زمین پر جہاں بیٹھ کر توبہ کریں، اس کا حکم یہ ہے، وہ مالک ہے، مرضی قبول کر لے مرضی نہ کرے، وہ مالک ہے، مرضی اس کی قبول کر لے مرضی نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنے منشا پر، وہ مالک ہے۔ یہ ہے جہاں بھی توبہ کریں تو اللہ کا قبول کرنا اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا، وہ قبول کر لے، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے قبول کر لے چاہے نہ کرے۔ وہ نیتوں کی بات کر رہا تھا نا، یہ ہے ہر جگہ بیٹھ کے توبہ کرنے کا معنی۔
اور جو بھیجا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ، وہاں فرمایا لوجد اللہ، یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے، اور اگلی شرط ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیں تمہارے لیے، تو لوجد اللہ تاکید، تو پھر یقیناً اللہ کو وہی پا لیں گے توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا۔ تو یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے، توبہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے مگر چاہے قبول کرے یا نہ کرے، مگر در رسول پر جا کر معافی مانگیں اور حضور سے درخواست کر دیں آقا خدا کے لیے میری سفارش کر دیں، اور حضور لب ہلا دیں، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں توبہ قبول کیے بغیر بھیجتا ہی نہیں ہوں۔ وقار بلند کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمیں کیسے پتا چلے کہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بڑا آسان ہے، یعنی کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کی خامیاں تلاش کروں، اور اس کے لیے میں جناب قرآن اور تفاسیر اور احادیث اور جناب سیرت النبی اور تاریخ کی کتابیں، ہر چیز میں نے چھان ماری ہے صرف یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خامیاں مل جائیں اور میں وہاں پر سچا پہنچوں۔ میں نے کہا تھا نا خواب ہے، میں نے کہا تھا نا نور نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا چاند کے ٹکڑے انہوں نے کوئی نہیں کیے، یعنی کوئی بھی ایسی خوبی جو اللہ کے رسول میں ہو ان کو برداشت نہیں جی۔ وہ دنیا سے پردہ پوشی فرما چکے ہیں، وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، یوم قیامت پر وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، وہ تو خود جناب اپنا ان کو نہیں پتا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے بھئی؟ عقل مانتی ہے یہ باتیں؟ یہ محبت ہے؟ اور پھر آگے جو ہمارا توزرو بھئی، یہ ان کی تعظیم تم کر رہے ہو، تم ان کی عزت افزائی کر رہے ہو یا الٹا؟ کیا یہ ان کا احترام ہے؟ کیا ان کا ادب ہے؟ یہ میں نے رسول بھیجا ہے، اس سے محبت کرو، اس کی تعظیم کرو، اور یا نبی دیا یارا